اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کو بچاؤ، انفسکم اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن اس آگ سے، وقودھا جس کا ایندھن، الناس آدمی ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، علیہا جس پر ملائکتن فرشتے مقرر ہوں گے، غلاظ سخت، شداد زبردست یا طاقتور، لا یعصون اللہ وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم جو بات وہ ان کو فرما دے، ویفعلون اور وہی کام کرتے ہیں، ما یؤمرون جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایہا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا نہ تم عذر کرو، الیوم آج کے دن، انما تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبۃ نصوحا ایسی توبہ جو صاف دل سے ہو، عسیٰ ربکم امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم مٹا دے گا تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویدخلکم اور تمہیں داخل فرمائے گا، جنات ایسے باغات میں، تجری جاری ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں، یوم اس دن، لا یخزی اللہ اللہ نہیں رسوا کرے گا، النبی نبی کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، معاہ نبی کے ساتھ، نورہم ان کی روشنی، یسعیٰ دوڑ رہی ہوگی، بین ایدیہم ان کے سامنے، وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف، یقولون وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارا رب، اتمم لنا پوری کر دیجئے ہمارے لیے، نورنا ہماری روشنی، واغفر لنا اور ہمیں معاف فرمائیے، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، جاہد الکفار جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین اور منافقوں سے، وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جس کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس جہنم پر سخت اور طاقتور فرشتے مقرر ہوں گے۔ فرشتے اللہ کی کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ انہیں جو حکم دیتے ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ حکم، اس حکم کی ماقبل کے حکم سے مناسبت یہ ہے کہ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ بیویوں کو نیک اعمال اور اطاعت کی تلقین کیجیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام فرماتے تھے اور آپ کو اس کا حکم تھا، تو دوسرے مسلمان ہیں ان کو بطریق اولیٰ اس کا حکم ہوگا کہ وہ خود بھی نیک بنیں اور اپنی بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، گھر کے افراد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ صرف خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے۔ آج بہت سے مسلمان اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ خود تو ماشاءاللہ نماز، تسبیح، تلاوت، تہجد، اشراق، اوادین اور تسبیحات بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے لوگ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے۔ بیوی گمراہ ہو رہی ہے، اولاد کے نظریات غلط ہیں، غلط صحبت اختیار کر رہی ہے، ان کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ جیسا خود بھی نیک بننا ضروری ہے، اس آیت سے معلوم ہوا اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ پھر نیک بنانے میں دو چیزیں خاص طور پہ داخل ہیں، ایک تو دین کے کم از کم فرائض واجبات کو ادا کرنا، اگر وہ انسان ادا کرتا ہو تو نوافل مستحبات کو بھی ادا کرے، اور نمبر 2 گناہوں سے بچے۔ اس کا خاص طور حکم فرمایا گیا ہے کہ گناہوں سے بچائیں، خصوصاً جو بڑے گناہ ہیں، قتل کرنا، جھوٹ بولنا اور والدین کی نافرمانی کرنا،
اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، جتنے بھی گناہ ہیں تو ان سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان سے بچانے کا طریقہ یہی ہے گھر کے اولاد کو اور گھر والوں کو دینی تعلیم دی جائے، اللہ کے احکام کی تعلیم دی جائے، ان کے دل میں دین کی محبت، دین کا جذبہ اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، خوف خدا، فکر آخرت پیدا کی جائے تاکہ وہ خود گناہوں سے بچیں اور فرائض اور واجبات کو ادا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح یہی فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود بھی شریعت کا علم حاصل کرے اور عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کا علم سکھائے اور عمل پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہی ادا کریں، مگر اہل و عیال کو کس طرح جہنم سے بچائیں؟ تو حضور نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں سے ان سب کو منع کریں، اور جن کاموں کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے تم ان کاموں کے کرنے کے اہل عیال کو بھی تلقین کریں اور ان کو عمل پہ لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کئی احادیث میں اس طرح متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان اور محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر تفصیل بیان فرمائی کہ عورت اپنے گھر میں شوہر کے مال کی محافظ ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر کے افراد کے بارے میں اس سے محافظ ہے، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کتنا نیک بنانے کی کوشش کی، کتنا گناہوں بچانے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ وقت سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے کسی ادارے کا ذمہ دار ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ اپنے ماتحتوں کو آپ نے کس حد تک دین سکھانے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو، بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے جو بھی، تو اسے زبانی نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے اور پھر بھی وہ دین کے فرائض والی بات کو ادا نہ کرے اور بڑے گناہوں سے نہ بچے تو انہیں مارو۔ ایسی مار کی اجازت ہے جس سے جسم پہ نشان نہ ڈلے اور وہ عادی ہو جائے نیک کاموں کی۔ اور پھر فرمایا کہ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دیا جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، جیسے بچپن میں بہن بھائی اکٹھے سوتے ہیں پھر اکٹھے نہ سوئیں، علیحدہ علیحدہ سوئیں۔ اور اگر انسان خود کتنا ہی نیک بن جائے لیکن اسے گھر والے نیک نہ ہوں، ان کا دینی ذہن نہ ہو، تو پھر انسان کے لیے خود بھی عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی اولاد کو گھر والوں کو نیک بنانا ضروری ہے، ایک تو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ خود دینداری پر قائم رہنے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اگر انسان اولاد کو نیک بنائے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اس پہلو کو دیکھتے ہوئے بھی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیک بنانے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً اللہ والوں کے پاس اپنے اہل و عیال کو لے جائے، ان کے بیانات سنوائے، اس سے اولاد خود نیک بن جاتی ہے نیک ماحول میں آنے کی وجہ سے۔ اور آدمی خود گھر بیٹھ کے صرف کہتا رہے کہ نماز پڑھا کریں، فلاں گناہ نہ کیا کریں، اکثر اس سے اتنا خاص اثر نہیں پڑتا، نیک ماحول میں لے جانے سے اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ ایک حدیث میں اپنے ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے بہترین، بلکہ والد کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ اچھے اخلاق اور اچھے آداب کی تعلیم دینا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک فریضہ ہے جو ہر گھر کے سربراہ کے ذمہ عائد ہے، لیکن یہ فریضہ بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں کہ دینی اخلاق اور دینی احکام کی باضابطہ اکثر لوگ اولاد کو تعلیم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اولاد دین سے دور رہتی ہے، والدین کے حقوق سے بھی غافل رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اگر یہ فرمایا کہ کوئی جو نہیں بچائے گا اپنی اولاد کو جہنم سے اور برے کاموں سے تو اس کا انجام پھر جہنم ہوگا، وہ گویا کہ اولاد جہنم میں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو فرمایا کہ قیامت کے دن کافر معذرت کریں گے کہ اللہ میں معاف فرما دیجیے، عذر بیان کریں گے، لیکن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ نافرمانوں اور کافروں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جائے گا جو تم نے برے اعمال کیے تھے تمہیں انہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم اللہ سے سچی توبہ کرو، تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے،
تمہیں اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے، جنت میں نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن نبی اور ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے، ان کی روشنی کے سامنے دوڑ رہی ہوگی، ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی۔ مزید عرض کریں گے اللہ ہماری روشنی مکمل فرما دیجئے اور ہماری مغفرت فرمائے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم فرمایا، توبہ تن نصوح کا۔ توبہ نصوح کا مطلب خالص توبہ ہے۔ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹنا اور رجوع کرنا۔ تو انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اطاعت سے نکل جاتا ہے، تعلق اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو تعلق اللہ سے بحال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس توبہ کے بارے میں کہ آدمی اپنے گناہوں کو سوچے۔ اکثر لوگ اپنے گناہوں کو سوچتے ہی نہیں۔ آدمی مطمئن رہتا ہے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوتا ہے، چوری میں نہیں کرتا، شراب میں نہیں پیتا، کبھی قتل میں نے نہیں کیا، کبھی بدکاری میں نے نہیں کی، تو کون سا گناہ کرتا ہوں میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے ان باتوں کی کہ اکثر ہم لوگ چند چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہر وہ کام جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے تو اس کو کرنا گناہ ہے، وہ کرنا گناہ ہے۔ ایسے سوچیں بہت سے کام ہیں، اگر ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کا طریقہ اس نے سیکھا نہیں ہے باضابطہ، تو غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے گناہ گار ہے۔ آنکھ کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، دل دماغ سے غلط باتیں سوچنا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ وعدہ کیا خلاف ورزی کرتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ کسی کی دل آزاری کرتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، بغیر تحقیق کسی کی طرف بات منسوب کر دیتا ہے، سب چیزیں گناہ کی ہیں۔ تو یہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ شرعی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات انبیاء علیہ السلام اور فرشتے صرف گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی جو نچلے درجے کے انسان ہیں ان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، البتہ گناہ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کسی سے ایک طرح گناہ، کسی سے دوسرے طرح گناہ ہوتا ہے۔ تو گناہ ہوتے رہتے ہیں، ایک تو انسان گناہ سوچے، اس کے بعد توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بڑے فضائل ہیں، حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ کی مثال جرم جیسی ہے، جیسے کہ آدمی جرم کرتا ہے، کسی ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مجرم بن جاتا ہے۔ جب تک وہ تلافی نہیں کرتا اس وقت تک مجرم ہی رہتا ہے وہ۔ تو یہی مثال اللہ کی، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو مجرم بن جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، خاص رحمتیں متوجہ نہیں ہوتی، اور اللہ کی طرف سے بعض دنیا میں بھی پریشانی اور عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، تعلق خراب ہو گیا تعلق درست ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کی جو توبہ کرنا ہے، توبہ کا مطلب بھی سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھ صاحب زبان سے استغفر اللہ کہنے سے توبہ ہو جاتی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس توبہ میں 6 چیزیں ہونا ضروری ہیں، اگر 6 چیزیں ہوں پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان اپنے گزشتہ برے عمل پر نادم اور شرمندہ ہو، کہ میں نے جو گناہ کیا ہے وہ میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ الندم توبہ، ندامت کا نام توبہ ہے۔ آدمی نادم بھی ہو، گناہ پہ دلیر نہ ہو، فخری طور پہ بیان نہ کرے جو کچھ میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، آئندہ بھی کروں گا ایسے۔ بہت سے ناواقف مسلمان یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو فرائض اور واجبات اس سے چھوٹ گئے ہیں تو انسان ان کی قضا کرے، مثلا نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج فرض تھا ادا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی تو ادا کرنا شروع کر دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے کسی کا مال ہے، مالی حق ہو، مثلا کسی کا مال اس نے ناحق لیا ہوا ہے، قرض لیا واپس نہیں کیا، کسی زمین پر ناحق قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو واپس کرے۔ واپس نہیں کرتا، حج عمرہ کرتا رہتا، صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے تو تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے معاف کرائے، کسی غیبت کی، الزام تراشی کی، سخت کلامی کی، تھی ناحق، اس سے انسان معاف کرائے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ارادہ کرے، میں آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری شروع کر دے۔ تو انسان اس طرح توبہ کرتا ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر انسان اس طرح توبہ نہ کرے، صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھتا رہے، جس کا مال جس کا حق دینا ہے وہ ادا نہ کرے، وہ چھپائے بیٹھا رہے، جس کا خیرات کرتا رہے اور اللہ کرتا رہے، اس سے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہی رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کسی آدمی کے جسم میں کوئی نامناسب چیز داخل ہو گئی ہو، خدا نخواستہ کوئی لوہا داخل ہو گیا، لکڑی جسم میں داخل ہو گئی، تو آدمی وہ نہ نکالے اور لیکن دوائی کھاتا رہے،
تو جب تک وہ چیز اندر سے نکلے گی نہیں اس وقت تک انسان درست ٹھیک نہیں ہوگا. جیسے گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے, آدمی پتھری تو نکالنے کی کوشش کرے, نہ پرہیز کرے, لیکن زبان سے کہتا رہے میں ٹھیک ہو جاؤں, میں ٹھیک ہو جاؤں, میں صحت مند ہو جاؤں, بیماری ختم ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ ایسا کہنے سے بیماری ختم نہیں ہوگی, بلکہ اندر سے جو غلط چیز ہے وہ نکالنی پڑے گی. تو توبہ کے لیے اسی طرح نادم ہونا اور حق ادا کرنا, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے, جنتیں عطا فرمائیں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کافروں کے خلاف جہاد کیجئے. اس سے مراد جب جنگ کا موقع ہو تو تلوار کے ذریعے, ہتھیاروں کے ذریعے جہاد کیجئے. اور منافقوں سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ذریعے ان کو سمجھائیے, ان کی غلط فہمیوں کو دور کیجئے, ان کے غلط اعتراضات کو کوئی شبہات کے جواب دیجئے, یہ مطلب ہے. اور سختی کیجئے مطلب یہی ہے کہ یہ سختی کا مطلب یہی ہے, ورنہ عام معاشرے میں رہتے ہو کسی منافق سے بھی اور کافر سے بھی عام معاشرے میں رہتے ہوئے جنگ کی حالت نہ ہو تو لڑنا اور سخت کلامی کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.